قرآن مجید کے جس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو یہ 7 مکی صورتیں اکٹھی آئی ہیں سورہ کاف سے لے کے سورہ واقعہ تک، اور اس سلسلے کی یہ جو آخری صورت ہے سورہ واقعہ، تو یہ جو 7 صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کے جو بھی اس کا ایک باطنی حسن ہے اور اس کا خاص طور پہ جو اس کا الفاظ اور اس کے آیتوں کی جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضربۃ السنام، جیسے نیزے کی چوٹی ہوتی ہے، تو گویا یہ قرآن مجید کی چوٹی ہے اس کے حسن کے۔ ویسے تو سارا قرآن مجید ہی اپنے حسن بیان کا ایک مرکہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو بلند ترین مقام ہے وہ یہ 7 صورتیں ہیں جو سورہ کاف سے شروع ہو کر تو سورہ واقعہ تک ہیں۔ اسی میں سورہ رحمان ہے جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے۔ اس کا مطالعہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے ہم نے سورہ واقعہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں وہ ہیں جو جوڑے جوڑوں کی صورت میں ہیں، یعنی جوڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں، ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو یہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ بھی آپس میں جوڑا جوڑا ہے۔ جو جوڑا ہونے کی نسبت ہوتی ہے یہ کئی طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک رات کا مضمون ایک صورت میں بیان ہوا ہے تو دن کا مضمون دوسری صورت میں بیان ہو جائے گا۔ بڑی بہترین مثال ہے آخری 2 صورتیں معوذتیں، دونوں میں تعوذ ہے، اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ایک صورت میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ سورۃ الفلق میں کوئی گانٹھوں پہ پڑھ کے پھونکنے والیاں اور جو رات کا شر ہے اور اندھیرا کا شر ہے اس سے پناہ مانگی ہے خارج سے، اور دوسری صورت میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ اندر سے جو فتنے اٹھتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ اندر کا فتنہ ہے۔ تو اب ہے دونوں صورتوں میں پناہ طلب کی گئی ہے، لیکن ایک میں اندر کی جو شرارتیں ہیں اس سے، اور دوسری میں باہر کی جو شرارتیں ہیں اس سے پناہ مانگی گئی ہیں۔ تو یہ اس طرح مضمون کی تکمیل ہو گئی۔ اس کی بہت سی مثالیں، وقت بہت سا لگ جائے گا، لیکن میں نے ایک چھوٹی مثال دے کے بات سمجھا دی ہے۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں ان میں مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ ترتیب کا فرق ہے، یعنی یہ ترتیب آپس میں عکسی ترتیب ہے۔ مطلب یہ کہ پہلی صورت میں جہاں پہ آ کے مضمون ختم ہوا ہے، دوسری صورت میں وہی مضمون وہیں سے شروع ہو کر پہلی صورت میں جہاں سے شروع ہوا تھا اس پر جا کے ختم ہوتا ہے، یعنی الٹی ترتیب، عکسی ترتیب۔ جیسے شیشے میں عکس الٹا نظر آتا ہے، اور آپ یوں اپنی اگر ہاتھ رکھیں گے شیشے کے ساتھ تو سب سے پہلے ادھر آپ کو ہتھیلی کی یہ جگہ نظر آئے گی جو آخر میں ہے، وہ وہاں پہلے نظر آئے گی، اور یہ جو سب سے پہلے ہے وہ وہاں پہ آخر میں، اس کو ہم کہیں گے عکسی ترتیب۔ تو ان دونوں صورتوں کے مضامین کی جو آپس میں ترتیب ہے وہ عکسی ترتیب ہے، یعنی الٹ ترتیب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں، لیکن دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مضامین تو تازہ کر لیں جو ہم نے سورہ رحمان میں پڑھے تھے۔ دیکھیں سب سے پہلے 4 آیات میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی قرآن اصل میں تو اس میں سارے اگر اس کا لب لباب نکالیں تو وہ حدیث میں جو الفاظ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مضمون آیا وہ عظمت قرآن کا مضمون آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور جو اللہ کی خلاقی ہے اس کا بیان ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تو جو کچھ اس نے بنایا وہ کیا ہے؟ اس نے سورج بنایا، اس نے چاند بنایا، یہ حساب کے کام بھی آتے ہیں، اس نے نجم بنائے، اس نے جو ہے شجر بنائے، یہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ پھر اس نے آسمان کا توازن قائم کیا، پھر اس میں تمہارے لیے دلیل ہے کہ تم اپنے توازن میں بگاڑ پیدا نہ کرنا۔ پھر زمین بنائی، زمین کے اندر یہ اس نے تمہارے لیے جو ہے وہ خوراکیں رکھ دیں۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق اللہ نے پیدا کی مختلف طرح طرح کی، اس سب کا بیان آ گیا۔ پھر اس میں آگے جا کے بات آ گئی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یہ 2 مخلوق جو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، جو جنہیں اللہ نے کچھ اختیار بھی دی، باقی کسی مخلوق کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ 2 مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور ان کا جو ہے محاسبہ بھی ہوگا، اکاؤنٹیبل بھی ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہی بھی ہوگی۔ یہ جن اور انس ہیں، تو جن بھی بنائے، انسان بھی بنائے، اور پھر مزید بات آ گئی کہ اس نے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر اسی میں سے جو ہے وہ خوبصورت ہیرے موتی جواہرات نکلتے ہیں انہی پانیوں میں سے،
وہ جہاز جو پانیوں کے اوپر چلتے ہیں، یہ سارا ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی صنائی ہے، جو اس نے تخلیق کی ہے اس کا، اور پھر کنکلوڈ کیا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کے اوپر ایسا فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، سب یہ بساط لپیٹ دی جانی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے منصوبے بڑے لمبے لمبے ہیں، کل یومن ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے منصوبے پہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں آ کے اس کو لاک کر دیجئے، دو مضمون مکمل ہو گئے یہاں پہ۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی خلاقی جو نظر آتی ہے۔ اب اس میں آپ اضافہ کر لیں کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں تصویریں آئی ہیں، وہ جو نئی دوربین بھیجی ہے خلا میں، اس نے جو فوٹو کھینچے ہیں اور وہ اب ریلیز کیے گئے ہیں، تو وہ دیکھ کے نا کوئی کھربوں سال کے فاصلے پہ یعنی وہ روشنی چلی تھی جو اب کیچ کی گئی ہے۔ یعنی وہ لائٹ کتنی تیزی سے، اس کی سپیڈ کیا ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ سپیڈ ہے۔ اور اگر سوچیں کھرب سال پہلے ایک لائٹ چلی ہو، آج جہاں پہ تو بیچ کا فاصلہ کتنا ہوگا، ہمارا تو کمپیوٹر جواب دے جائے گا، مطلب ہمارے تصور میں ہی نہیں آتا۔ بس یہ ٹھیک ہے ہم نے زبان سے ادا کر دیا یہ یوں ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو تصور میں نہیں لا سکتے کہ بھئی یہ کتنا بڑا فاصلہ ہے جو وہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ اچھا، جب آپ اتنی بڑی کائنات کا ایک تصور سوچتے ہیں تو کم از کم میری فیلنگ وہ تصویریں دیکھ کے مجھے جو محسوس ہوا، ایسا ہوا کہ مجھ پر تو ایک غم کی کیفیت، ایک مطلب بڑی جسے مایوسی کی سی کیفیت، اور جیسے بندے کو ہول نہیں آتا کوئی بڑی ڈراؤنی سی شے دیکھ کے، تو مجھ پر تو ایک فوری طور پہ جو کیفیت طاری ہوئی وہ یہ طاری ہوئی۔ تو میں نے سوچا یار یہ کیا ہوا، مطلب یہ تو لوگ سارے خوش ہو رہے ہیں، تو مجھے اس خوشی کے موقع پر یہ غم کیوں لائق ہو رہا ہے؟ تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں مجھے اپنی جو ہے نا بے وقتی کا احساس ہو رہا ہے۔ یار اتنی عظیم کا اس میں زمین کی حیثیت کیا ہے، پورے نظام شمسی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اگر سوچیں اس پوری کائنات کا تصور کر کے تو اس نظام شمسی کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی پیچھے؟ اس نظام شمسی میں زمین کوئی حیثیت کی عمل نہیں ہے، اور اس زمین کے اوپر جو اللہ نے یہ ساری پہاڑ اور کیا اور یہ سارا کچھ، اور اس میں ایک بندہ، اس کی کیا باقی حیثیت رہ گئی؟ ویسے ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ روز یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو احساس کند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تصویریں دیکھ کے مجھے لگا کہ وہ ذرا اصل میں مجھے اپنا جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ تلے آ گیا، تو وہ اس میں ظاہر ہے اب پہلی دفعہ جب اونٹ پہاڑ تلے آئے گا تو اسے پتہ چلے گا بھئی پہاڑ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات دیکھ کر تو جو فوری طور پر آپ کا ایک اگر آپ اس کا تصور کر سکیں تو اپنی بیچارگی، بے بسی، لاچارگی، اور مطلب ہے گویا میرا وجود شناخت ہی گم ہو گئی نا۔ مطلب سمندر کے اندر اگر کوئی تنکا ہو تو اس تنکے کی کیا شناخت ہے؟ تو یہ شناخت کا المیہ پیدا ہو گیا بھائی، ایک ٹریجڈی کہ میں تو کچھ بھی نہیں رہا پھر۔ اب یہاں پہ آپ ذرا سوچئے نا تو کیا شے مطلب آپ کو ریسکیو کرے گی؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے امید بن کے آئے گی؟ یہ سب کسی نے بنایا، جس نے بنایا آپ کی نسبت اگر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، خلاق ہے نا، کوئی خالق ہے نا جس نے یہ بنایا ہے، آپ کی نسبت اگر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عباد الرحمن، اب یہ نسبت ہے جو آپ کو پھر در حقیقت یعنی یہ صرف وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو شناختی دیتی ہے، آپ کو دوام بھی دیتی ہے، آپ کو استمرار بھی دیتی ہے، آپ کو بڑا بھی بنا دیتی ہے کہ میں اس کا جس کا یہ سب کچھ۔ تو یعنی یہ ایمان باللہ تو پھر ہمارا سہارا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ آپ یعنی قرآن مجید پھر آپ کو ایک نئی طرح سے نظر آئے گا نا۔ پھر آپ جب پڑھیں گے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر هل تری کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر۔ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی ملی دوربین کو، ہر شے پرفیکٹ۔ یہ معلوم ہوا کہ اس کی خلاقی کا ایک مظہر بھی سامنے، اب آپ کے سامنے اللہ کا ایک نیا تعارف آ گیا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ چلا یہ بے کل شیء علیم کیا ہوتا ہے۔ بھئی میرا کل پہلے کتنا تھا، میرا خاندان، یہ میرے پہاڑ، یہ میری وادی، یہ میرا کل ہے، یا زیادہ سے زیادہ چلے میرا تصور گلوب کا ہو گیا، یہ زمین ہے، یہ 360 ڈگریاں ہیں اور یہ گھومتی ہے، اور یہ چلیں نظام شمسی تک ہو، یہ کل ہے نا۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بس اس کل کا اسے اب جب مجھے پتہ چلے خربوش جہاں میں پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی ہم اس باڈی کے ساتھ تو زندگی بھر سفر کرتے ہیں. کیا زندگی بھر کیا شے ہے زندگی بھر تو مطلب یہ تو چلو بھر بھی نہیں ہوا نا، تو لگے رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں رہا. تو اب بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا مطلب بھی بدل گیا، اور عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا مطلب بھی بدل گیا، یعنی سب پر قادر ہے نا. اب یہ صرف ہوائیں چلانے کا یا بارش برسانے کا مسئلہ نہیں رہا، جہاں تک ہمارے سگنل ہی نہیں پہنچتے اس سب کا مسئلہ ہو گیا. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اب بالکل آپ پر ایک سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمان اور زمین کی جو ہے نا یہ ترکیب استعمال کرے، اس کا مطلب کائنات، پوری کائنات، جو انسان جہاں تک پہنچا یا جہاں تک نہیں پہنچا وہ سب. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل یعنی یہ جو سب کچھ ہے یہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ اس سے اندازہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے منصوبے پہ ہوتا ہے. تو اور ابھی تو ہمیں کائنات کے بارے میں کوئی یعنی سارا علم جمع کریں تو وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ 1% بھی نہیں بنے گا جو مجموعی اس کی. اور اچھا یہ وہ آیت بھی ذرا ذہن میں لائیں نا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اب زمین کا ہر ذرہ مل کے بھی پوری کائنات کو محض بیان کرنے لگے تو بیان کر سکتا ہے اللہ؟ تو خیر بہت اونچی بات ہے نا، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے آپ اس کو لکھنے بیٹھے ہیں، ایک ایک باڈی کو اس کا حساب کرنا شروع، تو آپ کے تو سارے اس زمین کے کاغذ بنا دیں اور اس کی سیاہیاں بنا دیں، پھر بھی وہ تو اس مخلوق کی شمار نہیں ہوگا سارا، تو بنانے والے کا کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری چیز جو ہے نا وہ ایک بے بسی طاری کر دیتی ہے، ایک بالکل وہ. اب اس سے آگے آپ ذرا سوچئے جو اگلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سب سے بڑی یعنی چاند ہمیں اپنا لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک انسان نے قدم رکھا ہے، کسی انسان نے قدم رکھ دیا نا چاند پہ تو ہمیں لگتا ہے ہماری ریچ میں ہے، کل وہ پہنچ گیا تو آج کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے. مریخ تک ہمارے اگر وہ خلائی شٹلیں پہنچ گئی یا کوئی اڑن تشتریاں پہنچ گئی تو ہمیں سکون مل جاتا ہے، یار مریخ بھی ہماری ایکسس میں ہے. لیکن یہ والا تو کام ہی باہر ہو گیا. اب یہاں معراج کو ذرا ذہن میں لے کے آئے، وہ بھی تو نوع انسانی ہی کا ایک فرد ہے نا کہ جو راتوں رات یہ سارا سفر کر کر پھر واپس بھی آ گیا. تو آپ کے سامنے بالکل نئی دنیا نئی. اب وہ جو سفر شروع ہوا تھا مایوسی سے، ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا بالکل گپ اندھیرے سے، وہ سفر اب ایک خوشی میں، سرشاری میں، ایک کیفیت بالکل آپ کیف و سرور میں بدل جائے گا. میں وہ ٹھیک ہے نا اسی نوع انسانی کے ایک فرد نے یہ سارا یعنی عالم سے گزر گیا. اور گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، تو وہ جیسے نگاہ دل وجود چیر جاتی ہے ایسے تو وہ جسم کے سمیت اس پوری کائنات کو چیر کے وہ آخری سرے پہ منتہا سدرۃ المنتہا، جہاں تک آپ کی کسی ابھی تک کوئی سگنل نہیں پہنچا، اس کی کوئی تصویریں آپ تک نہیں آئیں، وہ وہاں تک پہنچ گیا. تو ایک آپ کو بڑا یعنی جسے کہتے ہیں نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس وہ حزن کی کیفیت سے تو کم از کم آپ نکل آتے ہیں. تو یہ سارا بیان کرنے کے بعد کنکلوڈ اس پہ یعنی اس کو یہاں پہ لاک کر دیا، اس کو روک یعنی آپ اس مضمون کو یہاں روک دیں. پہلا عظمت قرآن کے ساتھ جوڑ کے جو چیز آ گئی وہ کائنات آئی، اور ان میں دونوں میں ربط کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام اور کائنات اللہ کا کام. اگر تو یہ کسی مستری نے بنائی ہوتی اور اللہ کا کلام ہوتا تو پھر اس میں اتنا ہی فرق ہوتا جتنا انجینئر کی حساب کتاب میں اور مولوی صاحب کے واز میں ہوتا ہے. اگر وہ کلام بھی اسی کا ہے جس نے یہ کائنات ڈیزائن کی ہے تو اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں چیزیں آ گئیں پہلے اس حصے میں جو سورہ رحمان کا ہے. اس کے بعد پھر اسے اگلا منظر سامنے آ گیا کہ یہ ساری بساط لپیٹی جائے. خطاب ہے اب جنوں اور انسانوں سے جو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. بھینسوں کو تو سمجھ نہیں آتی، مخلوق اللہ ہی کی ہیں. درختوں کو سمجھ نہیں آتی، سورج چاند ستاروں کو سمجھ نہیں آتی، مخلوق سب اللہ کی ہے. سمجھ سکتے ہیں انسان، سمجھ سکتے ہیں جن سمجھ سکتے ہیں. تو یا معاشر الجن والانس
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جن آگ سے بنے نا تو وہ اس کے باوجود لائٹ سپیڈ سے تو ٹریول وہ بھی نہیں کر سکتے نا. تو اب ان کے بس سے بھی باہر ہو گئی, انسانوں کے بس سے بھی باہر ہو گئی, گویا یہ تو ناممکنات میں سے ہو گیا. یہ کیا بتایا کہ تم میرے قابو میں ہو. تو وہ القاہر فوق عبادی, وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قابو یافتہ ہے, سب اس کی گرفت میں, کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. یہ اگلی بات بتا کے پھر آگے چل پڑی بات, اور آگے یہ چلی کہ پھر ایک انجام ہے جس کی طرف تم نے جانا ہے. یہ جیسے ہوتا ہے نا پائپ لائن میں کوئی مینڈک آ جائے, اگلے سرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے, اب اس کے لیے واپسی کا کوئی سفر نہیں ہوتا ہے. وہ پائپ لائن میں آ گیا, پانی کا ریلا ہے, مینڈک اب جا کے منہ ہی سے نکلے گا. وہ جو پہلے وہ جندرانی درو نال ہونی ہے سی نا, تو درو نالی جڑا آیا تو پھر کہیں پروٹیکٹ ہے نکل سی, اس کی پہلے تو وہ نہ نکلی سکنا. بالکل اسی طرح نو انسانی ایک سفر میں ہے, ایک پائپ لائن میں ہے, اور یہ سفر جا کے جہاں منتج ہوگا, جہاں پہ پہنچے گا, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, یہ جو کائنات ہے یہ بساط لپیٹی جائے گی, اور فیوم پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ, نہیں پوچھا جائے گا کسی بھی انسان سے, انسوں ولا جان, ان ذنبہ انسوں ولا جان, کسی بھی انسان سے اس کے گناہ یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. یعرف المجرمون بسیماہم, انسان اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیوخذ بالنواسی والاقدام, اور اسی پر وہ پکڑ یعنی سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو سب سے پہلے دوزخ کا ذکر آئے. یعنی جب آپ جیسے ہم ورک پلٹتے ہیں نا, تو یہ جب دنیا کا ورک پلٹا تو اس کے بعد جو اگلا ورک آیا وہ تھا قیامت کا منظر. اس قیامت میں جو پہلا ہمارے سامنے نقشہ کھینچا گیا وہ دوزخ کا کھینچا گیا. دوزخ کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر دو جنتوں کا جو ہے وہ نقشہ سامنے لایا گیا, جو ایک معیار کی ہوں گی. لیکن یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ایک معیار ہے, اس میں بھی بڑا فرق ہوگا, بڑا فرق و تفاوت ہوگا, اور وہ کئی ہوں گی. ذواتا افنان, ان کی کئی شاخیں ہوں گی. اس کے بعد ایک دوسری قسم کی جنتوں کا ذکر آ گیا, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان دو طرح کی جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی, ان کی اپنی جو ہے وہ بیان کی گئیں. تو اس پر جا کے مضمون ختم ہو گیا. یعنی وہ چلا عظمت قرآن سے, مضمون چلا کائنات کی, تھوڑا اس کی جو ہے نا وہ اللہ کی خلاقی وہ بیان کی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجام بیان کیا گیا, اور انجام تین ہیں, دوزخ اور درمیانے درجے کی جنت اور اعلیٰ درجے کی جنت. اب آ جائیں آگے. یہ سورہ مبارکہ اس کے برعکس ہے, تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے یہاں کس جنت کا ذکر ہونا چاہیے؟ جو اعلیٰ درجے والی جنت ہے, تو سب سے پہلے اس کا ذکر. اور یہاں شروع ہوا قیامت کے ذکر سے, اذا وقعت الواقعہ, اور پھر وہی کنتم ازواجا ثلاثہ, تم تین اس سے ہو جاؤ گے. یعنی ایک نے دوزخ میں جانا ہے, دو نے دو قسم کی جنتوں میں جانا ہے. تو وہ جو دو قسم کی جنتیں ہیں ان میں سے جو اعلیٰ جنت ہے اس کا ذکر پہلے آ گیا, اور اس کے بعد جو اس سے کمتر والی جنت ہے اس کا ذکر آیا, پھر دوزخ کا ذکر آیا. اچھا, وہاں دوزخ کے ذکر سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ کائنات, تخلیق, اللہ کی مخلوقات. تو یہاں دوزخ کے ذکر کے بعد کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ کائنات کا. لہٰذا اچھا وہاں پہ ترتیب کیا تھی؟ وہ اوپر سے بات, یعنی پہلے یہ بتایا کہ آسمان بنائے, زمین بنائی, زمین میں یہ کچھ رکھا, پھر خلق الانسان آیا. یہاں انسان پہلے آنا چاہیے. تو پہلی بات یہی کہی گئی کہ افرأیتم ما تمنون, اور تم دیکھتے ہو اس کو جو تم ٹپکاتے ہو, یعنی تم بنے کس چیز سے ہو. یعنی یہاں الٹا مضمون شروع, انسان کی تخلیق سے شروع ہوا, پھر اسے بڑھا کے کدھر لے کے گئے. پھر آگے اس کے بعد کہ تم دیکھتے ہو کہ جو تم بوتے ہو, بما تخرسون, اور اس سے آگے آ گیا جو اگلا جو پانی اترا اس کا ذکر آ گیا, بارش کا, اور پھر جو آگ جلاتے ہو اس کا ذکر آ گیا. اور یہاں کے بعد پھر اب نقشہ کھینچا پھر قیامت کا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, یعنی جب یہ ستارے گنا جائیں گے, یہ واقع ہو جائیں, قیامت ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ تب پتہ چلے گا یہ قرآن کتنی عظیم کتاب تھی. یعنی وہاں پہ جو آپ کے نجات کا ذریعہ ہوگا وہ صرف قرآن مجید ہوگا. یہاں آپ کی سروائیول کا ذریعہ کیا ہے؟ روٹی, کپڑا اور مکان. بھئی روٹی کھائیں گے تو زندہ رہیں گے نا, کپڑے کی بھی ضرورت ہے, مکان کی بھی ضرورت ہے, ہوا کی بھی ضرورت ہے, پانی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں. وہ جب قیامت ہو جائے گی تو اس کے بعد جو چیز آپ کے کام آنی ہے
تو وہ ہے قرآن مجید۔ تو عظمت قرآن کا مضمون وہاں سب سے پہلے، یہاں جا کے سب سے آخر میں آ گیا، اور پھر عظمت قرآن کے مضمون کے بعد ہم کہیں گے کہ جو آخری چند آیات ہیں، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہاں سے لے کے آخری آیات تک، یہ پھر ان دونوں صورتوں کا ایک خلاصہ ہے جو دوبارہ پیش کیا گیا ہے، دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہلا جو مضمون تھا وہ قرآن مجید کی عظمت کا، اور اس سورہ مبارکہ میں آ کے سب سے آخر میں جا کے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر آیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے مطالعے کی طرف۔ تو پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے، یعنی قیامت کے لیے آپ کو پتہ ہے مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، ناک کرنے والی، دستک دینے والی، یا یہ کہ کوٹنے والی، یہ سارے معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی مشہور ہیں۔ اسی طرح جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اس یعنی قیامت وہ جب کھڑے ہو جائیں گے سارے لوگ، اس کی طرف بھی وہ بھی ہے بات۔ اچھا، اسی طرح اس کے لیے جو ہے وہ بھی آیا ہے حق کا، جو حق چیز ہے۔ تو یہاں پہ واقعہ، اب واقعہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عام بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلانی جگہ یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ وہی واقعہ ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں نا بھئی واقعہ ہوا، گاڑیاں ٹکرا گئی، جسے ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، حادثہ، وہ واقعہ بھی ہے، جو حادثہ ہے وہ واقعہ بھی ہے۔ تو عام طور پہ واقعہ ہم مثبت معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ واقعہ جس میں کوئی پریشانی ہو تو اس کو ہم حادثہ کہہ دیتے ہیں، ہوتا وہ بھی واقعہ ہی ہے۔ تو گویا اس کائنات میں بھی ایک واقعہ ہونا ہے، واقعہ رونما ہوگا، اور وہ واقعہ یہ ہوگا کہ یہ اس کی بساط لپیٹی جائے گی، قیامت ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ اسے بالکل عام محاورے میں لیں تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جو کہی گئی ہے، ایک بڑا واقعہ ہوگا جس میں یہ بس، اچھا بڑا میں کہہ رہا ہوں اپنی سوچ کے اعتبار سے، آپ ذرا اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا واقعہ ہے یہ تو تنکا بھی نہیں ٹوٹا نا۔ اب جو کائنات کا ہمارے سامنے تصور آ رہا ہے، اس میں فرض کریں اس نظام شمسی کی قیامت ہوتی ہے، تو کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے اعتبار سے تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی سا پتھر گرا ہے، جیسے ہم کہیں جی وہ لینڈ سلائیڈ ہو گئی، کوئی 20-25 فٹ جگہ بہ کے چلی گئی۔ پوری کائنات کے اعتبار سے اس پورے نظام شمسی کا خاتمہ بھی اتنی ساری بات ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ پتھر سے یاد آیا، اگلی بات سوچیں، یہ واقعے کے لغت کی طرف جائیں۔ وقع یا کہ وہ کہتے ہیں کسی شے کا گر پڑنا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، یہ موبائل تھا، یہ میرے ہاتھ سے گر پڑا، یہ وقع یا کہ ہو، یہ گر پڑنا۔ چنانچہ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا نا، ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، تو یہ ہو پڑنے میں وہ گر پڑنے کا مفہوم شامل ہے۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، یعنی وہ واقعہ جب رونما ہو جائے گا، اور گرنے کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آج یعنی یہ کائنات میں ابھی یہ اس چیز تک بھی انسان پہنچ چکا ہے کہ مختلف نظام شمسی جو ہیں ان میں قیامتیں ہوتی رہتی ہیں، قیامتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی ایک پورا جو ہے وہ خاندان ہے ستاروں کا، اور پھر وہ آپس میں گڑمڑ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں بلیک ہول۔ ابھی جتنی کچھ سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو کوئی ایسی اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو چیز اس کی طرف جاتی ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جیسے بھنور ہوتا ہے نا، پانی میں بھنور بنتا ہے، یا وہ جو ہوا میں جو آتا ہے بگولا، بالواں ہیں، بالواں یہاں بگولا جو ہے، جیسے وہ چیزوں کو لے کے اوپر جاتے ہیں تو بھنور لے کے پانی میں نیچے جاتے ہیں، اس طرح کائنات میں بھنور بن جاتے ہیں، اسے وہ بلیک ہول کہتے ہیں، جس میں جو باڈی اس کے آس پاس سے بھی گزرے اس کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ اس میں تو وہ کوئی دوزخ والا نقشہ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلے جائیں، اسی میں ڈال دیے جائیں، دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے دوزخ سے نکلے گا، چڑھائی چڑھتا 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 اوپر پھر گرے گا تو پھر تہ میں۔ تو یہ بالکل یہ جو بلیک ہول کا ابھی تک جو کچھ تصور آیا وہ دوزخ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جی قیامت، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے ہو پڑنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی جھٹلانا نہیں ہے، وہ کوئی
مطلب ہے وہ ایک حقیقی سچی واقعی بات ہے، ایک شدنی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس سے کوئی جو ہے جیسے اب ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ موت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، جو کافر بھی ہے وہ موت کا انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ جو انسانی علم آگے بڑھا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ کائنات کا اینڈ ہونا ہے، کم از کم یہ کہ اس نظام شمسی کا تو اب وہ سورج کی عمر کا بھی حساب لگا رہے ہیں نا، اتنے عرصے کے بعد سورج جو ہے وہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، تو گویا یہ ایک ایسی شدنی بات ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس تک انسان کے علم کی بھی رسائی ہو جائے گی کہ یہ ایک وقت میں یہ بساط لپٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا کام۔ اب یہ تحقیقات ہیں، ویسے تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے وہ رہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو ختم ہو، ہمارا تو سیدھا سیدھا کام ہے، بہت ہی سمپل ہے، لیکن یہ کہ جو دھندے کرتے ہیں اور بہت ہی گہرائیوں میں جا کے سوچتے ہیں تو وہ تو پھر ریسرچ کریں گے، وہ تو فیکٹس کی بنیاد پہ بات کریں گے، تو وہ لمبی فیکٹس تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے، لیکن یہ زلزلے کے بعد جو ہمارے علاقے میں ریسرچ ہوئی تھی تو اس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے سارا، یہ کشمیر سمیت، کہ یہ تو گویا عمر اپنی پوری کر چکا ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اس یہاں تو زندگی ویسے ہی جو ہے نا وہ گویا آخری دموں میں بوڑھی ہو گئی، مائی زمین بوڑھی ہو گئی، سمپل مائی زمین بوڑھی ہو چکی۔ تو اب اس سے سمجھ لیں کہ یہ اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہو پڑنے والی شے ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، جیسے موت کا انکار نہیں ایسے اس کا انکار ناممکن ہے۔ لیکن اگلی بات جو ہے اصل میں یہ ہے کہ یہاں سائنس آ کے یہاں پہ تو یہ تو مان لے گی کہ یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ بننے کا تو سائنس کبھی بھی نہیں کہے گی، ٹھیک ہے نا، سائنس کبھی یہ بات نہیں کہے گی کہ دوبارہ بنے گی، دوبارہ زندگی کے بارے میں سائنس کبھی بھی نہیں، ہاں سائنس یہ بھی نہیں کہے گی کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سائنٹیفکلی پروو تو نہیں ہے نا دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، نہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوگی، نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، یہ سائنسی موقف ہوگا، ہمارا تو اس پہ یقین ہے، اس پہ تو شک ہو سکتا ہے کہ ابھی میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اس پر کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ اللہ کے سامنے بن کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی زمین کی تو اس کے بعد زمین معدوم نہیں ہو جائے گی، اس لیے میری بات سے آپ کو اگر یہ اشارہ ملا ہو کہ کائنات شاید نہیں ختم ہوگی، اس نظام شمسی کی قیامت ہوگی، تو یہ کائنات کے خاتمے کی بات نہیں ہے، ایک جو انسانی ایریا ہے اور اس میں چلے نظام شمسی کو لے لیں، اس تک کی بات ہے کہ جس میں یہ قیامت برپا ہو، اس لیے کہ دوبارہ بننی ہے، اور جب دوبارہ بننی ہے تو پھر اس زمین یہی ہوگی، لیکن اس کی بناوٹ یہ نہیں ہوگی، یہ پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، دریا سمندر ختم کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب یہ زمین کھینچ دی جائے گی، وہ یہ کھینچنے سے یہ سمجھ لینا، یہ ابھی تو ہے نا ایسی گول پیڑے کی طرح ہے، چپاتی بناتے ہیں تو وہ پیڑا کتنا چپٹا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ چپٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنا آٹا تھا وہ بھی باہر آ جاتا ہے، وہ اوپر سے نظر آ رہا ہوگا یا نیچے سے نظر آ جائے گا، تو یہی بات وہاں کہی گئی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو اس کے اندر ہوگا اس کو اگل دے گی، وَتَخَلَّتْ، اندر سے خالی ہو جائے گی، سب کچھ باہر آ گیا نا، تب چپٹی ہو گئی۔ اب یہ جو پورا جو ابھی گلوب ہے یہ پراٹھا جب بن جائے گا، اس کے اوپر وہ حشر کا میدان سجے گا، وہ تو یہیں پہ نا، یہیں پہ حساب ہونا ہے۔ اب یہ حساب کتاب ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کی جو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی نزلاً، وہ تو ادھر ہی شروع ہو جائے گی نا، زمین کے اوپر ہی، جیسے وہ ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا الیکشن، تو اپنے اپنے ووٹرز کے لیے نہیں بنایا ہوتا ہے، چلیں جی ان کو کچھ پانی وانی کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، تو یعنی ابتدائی طور پر وہ اس جو بھی ہولناکی ہے اس دن کی، اس سے انہیں پناہ دینے کے لیے ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہوگا، لیکن وہاں روکنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی رکنا ہے وہاں پہ، وہاں سے اب منتقلی ہے، اور یہ جو منتقلی ہے یہ کائناتی منتقلی ہے۔ اب آپ سمجھے نا یہ کدھر جانا ہے؟ قرآن مجید کہتے ہیں ان کے لیے ایک سے زائد جگہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے یہ کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا مطلب جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ اب یہ آسمان کے دروازے خود ایک بڑا کام ہے، یہ تو خیر اب کچھ سائنس اس کے قریب دستک دے رہی ہے کہ یہ جو انمٹ فاصلے ہیں جو ہمارے تصوری سے باہر ہیں، ان میں بھی کوئی خاص راستے ہیں
جن میں یہ سفر پلکوں میں طے ہو سکتا ہے. تو آسمان کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے لیے، تو وہ پھر یہ سفر جو ہے لہزوں میں طے کریں گے، لائٹ سپیڈ سے بھی تیز. تو جب آپ لائٹ سپیڈ سے تیز کریں گے تو گویا اگر وہ برا نہ لگے تو حاضر ناظر ہو جائیں گے نا. ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہونے کا دوسرا مطلب ہمارے جو بھی وہ ٹرمز ہیں اس میں تو حاضر ناظر ہی ہونا ہے. پھر آپ کائناتی انسان ہو گئے، پھر آپ وہاں بھی پہنچ گئے یہاں بھی پہنچ گئے، پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو گویا یہ جو وہاں بھی پہنچنا اور یہاں بھی ہر جگہ پہ موجود ہو جانا، کم از کم اس حد تک یہ جنت کا ایک بہت بڑا اہم مرتبہ ہے جو انسان کو حاصل ہوگا. ہم نے تو اصل میں دیکھیے یعنی بچہ کسی خوشی کی تصور کرے گا تو مٹھائی کی کرے گا، ٹافی کی کرے گا، بہت اچھے کسی کینڈی کی کرے گا، کوئی آئس کریم کی، یہی اس کی دنیا ہے، یہیں تک اس کی سوچ ہے. تو ہمارے جو اپنی جتنی سوچ ہے اتنا ہی ہم نے اپنے لیے جنت بھی سوچی ہوئی ہے نا. اتنے گز پلاٹ مل جائے گا اور گھر بن گیا تو مطلب گھر ہمارا کتنے 4 کنال کا ہوگا، بہت بڑا گھر ہوگا، تو اتنا ہی ہمارے دماغ میں آتا ہے. لیکن یہ کہ جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے وہ اس سے بہت آگے کا تصور ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. اچھا یہ یہاں پہ تو صرف سما آیا نا، تو ذہن میں آ سکتا ہے سماوات نہیں آیا، تو کوئی ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے، 7 آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی. تو سورہ آل عمران میں سماوات بھی آ گیا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. یہ پوری کائنات آ گئی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دور دور سے، مطلب جس 27 پتہ نہیں کتنے خرب سالوں کے بعد جس کی روشنی ہم تک پہنچ، یہ سارا گویا وہ جنت ہے. اور اس سے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جنت الماوا، عندہا جنت الماوا. یہ باقی وہ جنتیں ہیں اصحاب الیمین کی، وہ تو کہیں نیچے نیچے رہ گئیں. وہ جو خاص الخاص لوگوں کی جنت ہے وہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اب وہاں سے تو صرف ابھی یہ والی ایک تصویر آئی ہے نا جو اس کے آس پاس کی، اس کی سراؤنڈنگ کی، اس کے مضافات کی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی ہمارا یعنی پہلے انسانوں کا جنت کا کیا تصور ہوگا، لیکن اب آپ سوچیں کہ جنت کیا چیز ہوگی. ایک تو یہ نقشہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. سورۃ الدہر میں ایک اور چیز انداز میں بات کہی گئی ہے. وہاں پہ کہا گیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم دیکھو گے وہاں پہ، اور وہاں دیکھو گے تم نعیماً، نعمتیں، یعنی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں، نعمتیں. اور نمبر 2 ملکن کبیرہ. ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہی. ملک کا لفظ بادشاہی کے لیے آتا ہے، یعنی تمہاری بادشاہی ہوگی. کبیرہ، بہت بادشاہی. تو کوئی چھوٹی سی بات، اب یہ پوری کائنات دیکھ کے اب بندہ سوچتا ہے نا اتنا بنانے کی کیا ضرورت تھی بھائی. مقصد اللہ تو بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو اصل میں یہ دوسرے قدم کے لیے، یہ سٹیپ 2 کے لیے. یہ تو اس وقت ہم ایک بڑی محدود زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں اور بڑی چند کلیوں پہ قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو تنگی دامہ کا سارا بندوبست کر رکھا ہے. یہ وسعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اس لیے بنائی ہیں کہ ہماری پوری جو سارے ارمان نکلیں. یہاں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، لیکن یہ سارے ارمان نکالنے کا بندوبست اللہ نے کر رکھا ہے. اس کے باوجود انسان، یعنی اب آپ سمجھیں گے کہ کیا بے وقوفی ہے کہ آدمی اس چند دنوں کی اتنی محدود سی زندگی کے لیے اس زندگی کا سودا کر بیٹھے. لیکن یہ کہ اس میں جیسے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ذات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں بے نیاز ذات بھی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسی بھی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 فی 1000 انسان نجات پائے گا. 1 فی 1000 کا مطلب کیا ہے؟ 1000 میں سے ایک جو ہے نا وہ حقدار ہوگا کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں. 999 ناکام، فیلیور. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو ایک ہے جو وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا نا. دیکھیں میری بات سنیں، ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے اتنے ہی جرثومے رکھے ہوئے ہیں
جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کل انسان نے پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب 10 کھرب انسانوں نے آنا ہے تو ایک آدمی کے اندر بھی اتنا ہی پوٹینشیل ہے، تو کتنے پہ قناعت کر لیتے ہیں؟ 8 9 10 18 20، چلیں یہی کچھ ہوگا نا، اتنے ہی، اس سے زیادہ کسی کے کیا؟ اب تو خیر بچے 2 ہی اچھے، باقی سارے ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی افسوس ہوتا ہے کسی کو؟ کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر 1000 میں سے 999 ضائع ہو جائیں تو اللہ کو کیوں افسوس ہو؟ یہ تو ہمارا حساب کتاب ہے نا، وہ ٹڈی والا، کہ جس میں لگتا ہے یار بڑا نقصان ہو جائے گا، آدم کے اتنے بیٹے ضائع ہو جائیں گے، تو آدم کے اتنے بیٹے روز ضائع ہو رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو آدم کے بیٹوں کو بھی نہیں پرواہ ہوتی کہ کتنے بیٹے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، جو کوالیفائی کرے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ مزید بالوں پر عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا، تزکیہ تو اس کے بعد ہونا ہے۔ تو دنیا میں تو اس جیسے ہوتا ہے نا، ایک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں کسی ادارے میں داخل ہونے کے لیے، تعلیم تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں جو امتحان ہے یہ تو صرف کوالیفیکیشن کا ہے کہ آپ اس ادارے میں داخل ہونے کے اہل اپنے آپ کو ثابت کریں، ایجوکیشن تو اس کے بعد جاری رہنی ہے، ختم تو نہیں ہو جانی ہے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کہ جو اگلی بات آئی کہ وہ جو ہے خافضۃ رافعہ، وہ بلند کرنے والی ہے اور پست کرنے والی ہے۔ ایک شخص ہے، بلند اور پست کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر جو آدمی وہ 4 شرطیں پوری کرے کہ جن کے نتیجے میں آخرت میں اگلے مرحلے کے لیے وہ کوالیفائی ہو سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ بات مجھ سے لکھوا لیں کہ اس کی دنیا کا نقصان لازمی ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا نقصان کیے بغیر وہ اپنے یہ 4 شرائط پوری کر سکے، لازمی ہوتا ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، یہ جھیلنا پڑے گا۔ تو جب ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، ناخوش نہیں کر سکتے، تو کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کمپرومائز کریں گے تو اس کا کیا مطلب؟ حق پر کمپرومائز کریں تو تواصی بالحق کدھر بڑھ گیا؟ اور سچ کریں گے تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو لوگ ناراض ہوں گے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش۔ رشوت نہیں لیں گے، آج حرام خوری ترک کر دیں گے، آمدنی سکڑ جائے گی، اولاد بھی کہے گی کہ دیکھیں نا ہمارے چچا کتنے لائق ہیں، ابا تو بالکل ہی نالائق ہے، ٹھیک ہے، ابا تو بالکل ہی نالائق تھا نا، چچا نے اتنا کچھ بنا لیا، ابے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آخرت کو ترجیح بنائیں اور دنیا کا نقصان نہ ہو۔ یہ بہت حضرت عثمان بہت تھوڑے ہوتے ہیں بھائی، حضرت عثمان بہت تھوڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بہت اکثر بلال ہوتے ہیں، خباب ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ جو عثمان اور عبد الرحمن ہوتے ہیں نا، ان کا پہاڑ جگرا ہوتا ہے۔ تب اللہ نے ایمان کے ساتھ انہیں دولت بھی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کے باوجود اس دولت سے دل نہیں لگاتے، سمجھے؟ جس کو مل جاتی ہے وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور جن کو اللہ نہیں دیتے ہیں اللہ ان پہ رحم فرماتا ہے کہ یہ اس میں ڈوب جائیں گے، اس دلدل میں دھنس جائیں گے، ان کے لیے تھوڑا ٹھیک ہے۔ وہ بہت آنکھوں والا دیدہ ور کہ جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہو کہ اس کو میں دوں گا بھی تو یہ اس میں ڈوبے گا نہیں، یہ اس میں بھی تیر کے پار ہو جائے گا، اس کو زیادہ مل جاتا ہے۔ وہ تو اس سے وہ کیا عیاشی کرتا ہے مجھے بتائیں؟ نہیں، ایمان والے کو اللہ دولت دے بھی دے تو اس نے کیا عیاشی کرنی ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ جائے گا، دبئی جائے گا۔ وہ اس ابو بکر نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ وہ بڑی دولت تھی، لیکن جب نکلے مکے سے تو کتنی تھی پاس؟ گھر کیا چھوڑ کے آئے بیٹیوں کے لیے اور والد کے لیے؟ کیا چھوڑ کے آئے تھے؟ حضرت خدیجہ کے پاس بھی بڑی دولت تھی، کدھر گئی؟ کیا رہ گیا تھا حضور کے پاس؟ ظاہر ہے سب حضور کو ملی نا، تو کیا کیا؟ کچھ رہی حضور کے پاس۔ حضرت عثمان کے پاس بھی بڑی دولت تھی، خلافت بھی تھی، فوجیں تھیں، یہ چند باغی تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی شہادت کا دن گزرا ہے، یہ بات لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی ان کی موجود تھی، ایک حکم کی دیر تھی، وہ سب کے پرچے اڑا دیتے۔ انہوں نے کہا میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان نہیں لوں گا۔ ہاں ذرا سوچیں نا، ذرا آپ اس امتحان کا اندازہ لگائیں۔ ایک آدمی پوری طاقت رکھتا ہے سمیش کر دینے کی، وہ سمیش کر سکتے تھے،
کہتے ہیں میں مطلب کوئی چلیں آرڈر کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی نظام کو مسئلہ ہو تو میں کروں، اپنی ذات کے لیے کیوں کروں؟ نہیں کرتا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ میں پہلے اسے قتل، جس نے تھوک دیا تھا تو اسے چھوڑ دیا، کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے قتل کر رہا تھا، اب تو چونکہ میرا اپنا ذاتی غصہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا، نہیں کرتا۔ تو وہ بھی ختم کر سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں میں ختم کروں گا، جان دے دی، لیکن وہ فوجیں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کی۔ یہ جگرا کتنوں کا ہوتے ہیں؟ تو پھر بہتر ہے نا ان کے پاس اقتدار نہ ہو، اقتدار ہوگا تو غلط استعمال کریں گے اور اپنا ہی نقصان کر لیں گے، پھر بہتر ہے ان کے پاس دولت نہ ہو۔ تو اکثر کو اللہ دولت، یعنی جو صاحب ایمان ہوتے ہیں دنیا میں فقر و فاقے کی زندگی ہی بسر کرتے ہیں، پیٹ پہ پتھر ہی باندھنے پڑتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہی مثال پیش کی۔ اب یہ بندہ جسے دنیا میں کوئی مشورہ کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، اس کی تو کوئی حیثیت، یہ انفلوئنشل پیپل میں تو نہیں آئے گا نا، اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، اسے کوئی ولیمے میں بھی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو ہے نا فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنے والا، غریب مسکین محتاج، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اب اس بندے کو ادھر سے اٹھا کر کائناتی انسان بنا دو تو یہ بلند کرنے والے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بلند کرنے والی ہوگی، اور پست کرنے والا وہ اکڑ خان فرعون، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور اس سے آگے یعنی فرعون کوئی آخری آدمی تھا، انسانیت ترقی کر رہی ہے تو یعنی فرعون کے باپ پیدا ہو رہے ہیں نا، فرعونیت مر نہیں گئی ہے، فرعون مرا ہے، فرعونیت نہیں مری ہے، فرعونیت نے ترقی کی ہے۔ فرعون تو پھر خاندانی فرعون تھا، یہاں جن کو جو ہے نا وہ کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا وہ بھی فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نظام بدل گیا نا اب نئے دور میں۔ اور میں تو کہتا ہوں قبرستان، وہ جو ہے نا قبرستان میں جا کے عبرت حاصل ہوتی ہے، ہم تو جو پہلے ہی سے مرے ہوئے وہ ان کے قبرستان میں جا کے کیا عبرت حاصل ہوگی؟ میری بات سنیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی مر جائے ہمارے قبر پہ جا کے کیا عبرت حاصل ہوگی؟ پہلے بھی جو کچھ ہیں وہی کچھ ہیں، ادھر مرے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہوں۔ ذرا ریس کورس گراؤنڈ کے ساتھ جو قبرستان ہے نا ادھر جائیں، نہ عبرت حاصل ہوئی تو مجھے کہیے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل فلانا خان، دا بیگم لیفٹیننٹ جنرل فلانی، ٹھیک ہے نا، ادھر جا کے اس کے کیا جو ہے نا وہ دنیا میں اس کی حیثیت تھی، کیا ترم خان تھا یا تھی، ٹھیک ہے نا، اور مطلب جن کی ایک آواز کے اوپر پورا ملک ہل جائے، اور اپنے وقت میں وہ پست کرنے والے اور بلند کرنے والے تھے، جس کو چاہیں تخت گرا دیں، جس کا چاہیں جو ہے تخت بچھا دیں، جس کے لیے، ٹھیک ہے نا، رجیم چینج، یہ تو ایک جناب رات کا فیصلہ ہے، تو یوں سے ہوں۔ تو ان کے قبرستان میں جا کے دیکھتا ہے بندہ کہ یار یہ کل کیا پھوں پھاں تھی اور آج کان پڑے ہوئے ہیں، کوئی کس نہ پرست کے بھیا کیس تھی، اب کوئی دعا کرنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ عبرت تو وہاں ہوتی ہے۔ اب ان بلندیوں پہ جو ہواؤں میں اڑنے والے لوگ ہیں، جو میز پہ مکہ مار کے کہتے ہیں اتھارٹی میرے پاس ہے، ابھی ان میں سے ایک ممی اللہ نے ہمیں بھی تو یہ مشرف کی صورت میں جو ہے نا ہاں عطا کی ہے نا، یہ ممی ہے نا، مطلب یہ آپ کو زندوں میں ہے، یہ فرعون کی ممی ہے، دیکھیں آپ اسے، جو دیدہ نگاہ عبرت ہو دیکھیں۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہ ان کو کوئی یعنی جن کے لیے دنیا میں پروٹوکول لگتا تھا، جن کے لیے روٹ لگتے تھے، جن کے لیے ہٹو بچو ہوتا تھا، وہاں کوئی ان کو دھکا دینے کے لیے بھی نہیں تیار ہوگا، تو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے تو خافضۃن رافضہ و رافعۃن اٹھانے والی، خافضۃن پست کر دینے والی، بلڈوز کر دینے، سمیش کا بھی لفظ انہی کا ہے نا، سمیش کر دیں گے تو یعنی وہ سمیش کر دینے والی ہوگی ان کو۔ تو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اور یہ کب ہوگی؟ اب وہ منظر کشی ہے، اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے ہلائی جاتی ہے۔ اصل میں یہ ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا وہ بتا دوں، یہ عربی زبان میں جب فعل کے بعد مفعول بھی اسی مادے سے حالت نسبی میں آ جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول مطلق، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یعنی بڑی یعنی
جسے کہتے ہیں باریکی سے، بڑی حتمیت سے، بڑی تکمیل کے ساتھ یہ کام مکمل کیا جائے گا. ایزا یعنی وہ ہلائی جائے گی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اللہ اللہ تے اللہ نا، یعنی ایک ہی ہلانے کو ہم 3 دفعہ جو لے کے آتے ہیں تو اصل میں اس میں زور اور تاکید پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام لازمی ہوگا، یعنی ہلنا ہوگا. تو اس کا ہم کیا اردو میں تو اس طرح ہے نہیں، تو ہم کہتے ہیں جب وہ ہلائی جائے گی جیسے ہلائی جاتی ہے تو اس میں وہ شے نہیں پیدا ہوتی نا، وہ جو اس کے اندر وہ ایک تصور ہے. تو لیکن یہ کیا وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں ہے اللہ تے اللہ نا، یعنی خوب جس کو کہتے ہیں نا یعنی کوئی شے ہلے بغیر چھوڑنا نا. تو یہ زمین ہلائی جائے گی جیسے ہلائی جاتی ہے، یعنی فی الواقع ہل پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی زلزلہ اس کی معمولی سی کیفیت ہوگی، نہیں، بالکل ایک زلزالاً شدیدہ کی کیفیت ہوگی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ جو، اب یہ بھی وہی بات ہے، میں اب اس کا پھر ایک بامحاورہ سے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ پہاڑ توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. توڑ پھوڑ کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یہ معنی کر لیجیے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ پہاڑ ہو جائیں گے یا وہ زمین ہو جائے گی. ہاں زمین ہو جائے گی، یہ پہاڑ دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ کانت جو ہے وہ آیا ہے یہاں پہ مؤنث کی جو ہے نا ضمیر ہے اس میں، تو جبال جمع مکسر ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور زمین چونکہ ویسے ہی مؤنث سمائی ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ زمین یا وہ پہاڑ یا یہ سارا کچھ مجموعہ جو ہے یہ ہو جائے گا ہباء منبثا، یہ ایک بس اڑتا ہوا جو ہے نا غبار، کہاں یعنی یہ باڈیز کی صورت میں رہے گا ہی نہیں. یہ ریزہ ریزہ بھی اصل میں یوں یہ صحیح لفظ نہیں ہے. ریزے میں تو پھر بھی وہ کوئی نظر آنے والی شے ہوتی ہے نا، یہ بالکل کمے والا جو لفظ ہے نا کہ جس میں غبار کا مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل گرد بن کے اڑ جائیں گے. یہ آپس میں ان کا جو جوڑ ہے یہ جوڑ کھل جائیں گے، اور جوڑ کھل جائیں گے تو یہ سارا ریزہ ریزہ ہو کے غبار کی صورت اختیار کر ایک دھواں بن جائے گا. بس اس سے زیادہ ایک وقت ایسا گزرے گا زمین کے اوپر کہ اس کی یہ صورت بن جائے گی، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. اب یہ جو ایک دم ازواج ثلاثہ نہیں ہو جائیں گے، 3 ازواج، یہاں پہ ویسے زوج کہتے ہیں جوڑے کو، تو یہاں پہ وہ چونکہ ایک سے زیادہ جوڑے ہوں، ٹکڑے کہہ لیجئے یہاں پہ کہ 3 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاؤ، تمام نوع انسانی 3 حصوں میں بٹ جائے گی. لیکن یہ ایک دم تو نہیں ہوگا، یعنی جو واقعات ہوں گے ان کو دیکھ لیجئے کیسے ہوں گے. جو بڑی نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض کا نکلنا جو لوگوں کو مور لگا کے بتائے گا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یعنی ابھی تک تو ہمارے پاس چانس ہے، دجال نکلے گا چانس ہے، مسیح علیہ السلام نکلیں گے چانس ہے، یعنی ان کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، تو یہ تو سارے ابھی چانس ہیں توبہ کے. لیکن جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو یہاں کچھ مومن بھی ہوں گے، کچھ کافر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ایک نکلے گا جانور، کہتے ہیں مروا سے نکلے گا اس کے پہاڑ کے نیچے سے، وہ باقاعدہ بتائے گا، یہ نشان لگا یہ مومن ہے. وہ جیسے آج کل وہ نہیں آتے وہ قطرے پلانے والے، نشان لگا کے جاتے ہیں، اس نے پی لیا اور اس نے نہیں پیا، تو وہ بھی بتائے گا کہ بھئی یہ والے مومن ہیں اور یہ والے کافر ہیں. پہلے ہی اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑا، پتہ لگ بھی گیا تو کوئی فرق، توبہ تو اب قبول ہونی نہیں ہے. پھر ایک صبح کو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور لطیف ہوا، اس ہوا سے جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے شریر، کافر، بدماش قسم کے لوگ، ان پر پھر وہ قیامت واقع ہوگی. یہ بڑا ہولناک منظر ہے، یہ قیامت عذاب ہے، اور یہ عذاب آئے گا ان گناہگاروں پر جو کافر ہوں گے. مومنین کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اٹھا لے گا. اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں قرآن مجید کے جو ہے نا الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. یہ ساری میں نے بڑی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے بعد ہزاروں سال گزریں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا، برزخ کا دور ہے. اور پھر جو ہے ایک صبح کو پھر ایک سیٹی بجائی جائے گی. اب سور پھونکنے کو میں کہوں گا جیسے وہ وسل ہوتی ہے نا، فوجیوں کی پریڈ لگتی ہے تو وہ مارتے ہیں تو سیٹی بجاتے ہیں، وسل ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ کوئی الارم ہوتا ہے تو وہ سارے دوڑ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ اسرافیل جو ہے سیٹی ماریں گے اور سارے قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے جو بھی اپنی اپنی جگہ ہے اس پر پہنچ جائیں گے، دیر لگائیں گے نہیں، سب نکل آئیں گے.
اب یہ جب نکل آئیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے حساب کتاب ہے اور جو ہے نا وہ فیصلے ہیں، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس نے اب یہاں پہ جا کے تو وہ 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے، 3 گروہ بن جائیں گے، پوری نوع انسانی کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ اس کا نقشہ ہے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ پہلے بھی کبھی اکٹھے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی سب اکٹھے پیدا کیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دنیا میں نمبر اپنے اپنے لگ گئے اور یہاں پہ اکٹھے کبھی بھی نہیں ہوئے، لیکن دوبارہ اس زمین کے اوپر اکٹھے کیے جائیں گے مرنے کے بعد، سب کے سب اکٹھے ہوں گے۔ بلکہ سورہ میں اس کا سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں اب لے آئے نا فرادا، اکیلا اکیلا، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، تب بھی کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں تھا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو خول ہم نے تمہیں پہنائے تھے۔ یہ خول کیا ہیں؟ یہ رشتہ داریاں خول ہیں، یہ بندھن ہیں، ان کو بندھن کہتے ہیں نا، ہم مختلف بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، جو بندھن ہے وہ خول ہے، برادری کا خول ہے، جو بھی اپنی قوم قبیلے کا خول ہے، یہ خول ہے جن میں بندھے۔ اچھا، اسی میں جو محبتیں ہیں وہ بھی ایک خول ہیں، یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے یا بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اچھا یہ کاروبار ہے، یہ سارے بندھن ہیں جن میں ہم، یہ سب اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے، یہ خول ہیں جو ہمیں پہنائے ہوئے ہیں۔ اسی میں ہمارے رول ہیں، خول کے ساتھ اب رول، یعنی کوئی بادشاہ ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے نا بغیر محنت کے کھا رہا ہے، کسی کو ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھانی پڑ رہی ہے، کسی کو جو ہے نا وہ کئی نسلوں کا اس کے پاس ہے، اور کوئی جو ہے 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے۔ اپنا اپنا خول ہے، ہر شخص اپنے اپنے خول میں ہے۔ وہ جس خول میں تم تھے وَتَرَكْتُم، وہ تم چھوڑ آئے ہو نا، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو خول ہم نے تمہیں چڑھایا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی وہ دنیا میں خول تھے۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے اس میں بادشاہ کا کسی کو لباس پہنا دیتے ہیں، کسی کو چوکیدار کا پہنا دیتے ہیں، لیکن وہ جب اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں تو وہ اتروا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کپڑے پہن کے جاؤ، یہ تو اگلی فلم میں کام آئیں گے آپ کدھر، یہ اسٹیج کی چیز تھی۔ تو یہ دنیا کے اسٹیج میں اللہ نے مختلف خول، مختلف رول دیے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں رہ گئے۔ اب وہاں پہ بات یہ ہوگی کہ آپ نے اپنا کردار نبھایا کیسے۔ آپ کو بادشاہ بنایا تھا، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کو چوکیدار بنایا تھا، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کو امیر بنایا تھا، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ کو غریب رکھا تھا، آپ کا یہ کام تھا۔ تو آپ نے اپنا کردار ادا کیسے کیا؟ مسئلہ تو یہ ہے، ہو سکتا ہے چوکیدار کامیاب ہو جائے اور بادشاہ ناکام ہو جائے۔ وہ جو پرفارمنس ایوارڈ ہوتا ہے نا ڈرامے کا، وہ بعض اوقات میراثی کو مل جاتا ہے کہ اس نے وہ میراثی والا کردار بہت اچھا نبھایا ہوتا ہے، اور جو ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے اس کو وہ ایوارڈ نہیں ملتا۔ تو یہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے۔ اب 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ ہے جو ناکام لوگوں کا گروہ ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہے جو کامیاب لوگوں کا، اور تیسرا انتہائی کامیاب لوگوں کا۔ اس کا آگے اسی کا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 گروہوں میں بڑھ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو دائیں طرف والے ہوں گے تو کیا خوب ہیں یہ دائیں طرف والے۔ اصل میں اب وہ 2 گروہ ان دائیں طرف والوں میں بنیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں طرف والے ہیں تو کیا برے ہیں یہ بائیں طرف والے۔ اچھا، یہ جو مشأمہ ہے اس کا ترجمہ میں نے بائیں طرف والا کیا اور برا بھی کیا۔ تو اصل میں یہ لفظ ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شوم، شوم، فلانا بندہ بڑا شوم۔ تو شوم کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو میں جو ہوتا ہے شومی قسمت، جس کی قسمت خراب ہو، بد قسمت، بد نصیب، شومی قسمت کی خرابی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ تو شوم شخص وہ ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑا بد نصیب آدمی ہے، بڑے یعنی نقصان والا، خسارے والا آدمی ہے، لیکن عام طور پر ہم اسے استعمال اس وقت کرتے ہیں کہ جو جس آدمی کے اندر وہ کنجوسی ہو، وہ دل کا سخت ہو، تو اس کے لیے ہم شوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ دل کی سختی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو یہ یہاں پہ مشأمہ کا آپ معنی بد نصیب بھی کر سکتے ہیں، وہ تو خوش نصیب ہے نا جو دائیں والے ہو گئے، اس کے مقابلے میں یہ شوم لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں جو بائیں والے ہیں، لیکن عظیم اکثریت تو ان کی ہوگی۔ اب جو دائیں والے ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں والسابقون السابقون، وہ جو سبقت کرنے والے ہیں۔ کیا ہیں وہ سبقت کرنے والے؟ یعنی آگے نکل جانے والے، سبقت کر جانے والے یعنی باقیوں سے آگے نکل جانے والے۔
میں بس اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر باقی تفصیل انشاءاللہ اس حصے کی آئندہ کر لیں گے۔ پتہ اولئک المقربون، یہ قریب والے ہیں، مقرب اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ وہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، یہ قرب اللہ کے قریب والے لوگ ہو گئے۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، پہلو والوں میں سے یہ بہت ہیں۔ وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہوں گے۔ اعلیٰ سرور موضونہ، یہ بیٹھے ہوں گے جو برابر جو ہوں گی لگی ہوئی، جو تخت نشی ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے ان پر بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کے اوپر جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں گے، آ جا رہے ہوں گے، چیزیں لا رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے۔ بے اکواب و باریک و کاسم من معین، وہ پیالے بھی ہوں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ جام ہوں گے، اور بہت صاف ستھرے پینے کی چیز کے، شراب کہہ لیجئے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور یہ کہ وہ اس کو پی کے نہ ان کا سر دکھے گا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا شراب دنیا کی پی کے تو سر چکرانے لگتا ہے، تو اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے، ڈرائی فروٹ ہوگا جو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کی وہ طلب کریں گے، اشتہا محسوس کریں گے۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کی مثال یعنی ان کی خوبصورتی کی، یعنی ان کی صفائی ستھرائی، یا یہ کہ ان کی آنکھوں کی مثال ایسی ہے جیسے مونگے اور موتی ہوں، چھپائے گئے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان کی وہ جو محنت تھی، جو عمل تھا، اس کا ان کے لیے بدلہ ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے اور نہ بیہودہ بات سنیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات بہت سی بری باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، یعنی پبلک سروس پر سفر کرنے کا جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ جو باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ جو سواریوں کی اور کنڈکٹروں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک بڑی مصیبت ہے اپنی جگہ پہ۔ تو گالی گلوچ وہ اور بھی بڑی ایک طبع نازک پہ گراں گزرنے والی باتیں، تو وہاں ایسی کچھ بھی نہیں بات ہوگی کہ جو آپ کی طبیعت پر گراں گزرے۔ تو الا قیلا سلاما سلاما، وہاں بس ایک دوسرے پر سلامتی کی باتیں ہوں، کوئی ایک دوسرے سے بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، سلام کی بات ہوگی۔ اور یہ ہے، باقی چلیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم گفتگو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس سمجھ کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بٹھائیں، اور یہ نقطہ نظر ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دنیا کو اتنا ہی عزیز جانیں جتنی اس کی اوقات ہے، اس پوری کائنات کے مقابلے میں اور ہماری پوری زندگی کے مقابلے میں۔ سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑی ناسمجھی در حقیقت یہ ہے کہ ایک حقیر تنکے کو آدمی کل سمجھ لے اور ہر چمکتی شے کو سونا سمجھ لے، تو یہی نادانی کی بات ہے۔ اگرچہ کہ یہاں سب سے زیادہ سمجھداری کی بات یہی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی سب سے بڑی نادانی کی بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔